زلیخا حضرت یوسف کے عشق میں تڑپ رہی تھیں۔ ان کے دل میں یوسف کی سچی چاہت تھی، سچی طلب تھی۔ وہ اپنے بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہو جاتی اور روزانہ یہی ندا لگاتی، یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے میرا بچھڑا یوسف ملا دے، اے میرے بت میرے یوسف سے ملاقات کرا دے۔ روزانہ زلیخا بس یہی صدا کرتی رہتی تھی۔ دن گزرتے گئے، ماہ و سال بیت گئے، روزانہ زلیخا کا بس ایک ہی وظیفہ ہوتا، یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے میرا بچھڑا یوسف ملا دے۔ ایک دن رات کا آخری پہر تھا اور یہی وظیفہ جاری تھا، یا صنمی یا صنمی۔ اچانک نیند کی ایک جھپکی آتی ہے اور زلیخا کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ ان کی زبان سے یا صنمی کے بجائے یا صمدی نکل جاتا ہے۔ اتنا نکلنا ہوتا ان کی زبان سے کہ اللہ حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے اور بچھڑی کو یوسف ملا دے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، میرے کریم زلیخا نے تجھے تو نہیں پکارا، یہ تو اپنے بت کو پکار رہی تھی۔ نیند کا جھٹکا آیا اور غلطی سے اس کی زبان پر تیرا نام آ گیا۔ اللہ نے فرمایا، جبریل مجھے معلوم ہے، سب کچھ جانتا ہوں میں، معلوم ہے مجھے، مگر آج اس کی زبان پہ میرا نام آیا تو صحیح، اگرچہ غلطی سے آیا ہے۔ برسوں سے وہ بت کو پکار رہی ہے مگر بت نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا۔ اگر آج میں بھی اس کی فریاد نہیں سنوں گا تو پھر مجھ میں اور بت میں فرق کیا رہ جائے گا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچیں، اللہ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے ہمارا اور تمہارا رب، کہ اگر غلطی سے بھی کوئی اس کا نام لے لے مگر سچے دل سے لے تو اللہ اس کی بھی فریاد ضائع نہیں فرماتا، اللہ اس کی بھی دعا قبول فرما لیا کرتا ہے، اللہ اس کی بھی مانگیں پوری فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اور آپ بھی اپنے رب کو پکاریں، اپنے اللہ سے دعا کریں۔ جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، آج معلوم ہے کہ اس مہاماری کے دور میں ہمارے لیے دنیا بالکل اندھیر ہے، رزق کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، معیشت ٹھپ پڑ چکی ہے، زندگی بالکل تھم سی گئی ہے، پوری دنیا تاریک نظر آ رہی ہے۔ دنیا کتنی بھی اندھیر ہے مگر تمہارے رب کے یہاں کوئی اندھیر نہیں۔ آپ اپنے رب کو پکاریں، آپ اپنے رب سے اپنی پریشانیاں بیان کریں، دیر یا سویر آپ کا رب آپ کی پکار ضرور سنے گا، وہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا کریم ہے۔ جب بندہ ہاتھ پھیلا کر کے اس کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو وہ رب کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ پلٹاؤں۔ یار وہ رب ہر کسی کی سنتا ہے۔ میں تو مائل بگرم ہوں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ یار اس رب کو پکارو۔ ضروری نہیں کہ آپ بڑے فصیح و بلیغ الفاظ میں پکاریں، ضروری نہیں کہ آپ جب بہت خوبصورت انداز میں پکاریں گے تبھی وہ تمہاری آواز سنے گا، تبھی وہ تمہاری پکار پہ لبیک کہے گا۔ نہیں، آپ جس طور پہ بھی پکار سکیں اس طور پر پکاریں، آپ جس زبان میں دعا مانگ سکیں اس زبان میں مانگیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو دنیا کی کوئی زبان نہیں آتی ہے، آپ کو مانگنا ہی نہیں آتا ہے، آپ خالی ہاتھ پھیلا کر کے اس کریم کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں، اللہ بند زبانوں کی بھی بولیاں سن لیا کرتا ہے۔ اس کے یہاں الفاظ اور جملوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے یہاں دل کی تڑپ اور اس کا درد دیکھا جاتا ہے، اس کے یہاں سچی طلب دیکھی جاتی ہے۔ آپ اس رب کو پکاریں گے تو وہ رب ضرور تمہاری پکار سنے گا۔ ہم دنیا کے سامنے اپنی پریشانیاں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ دنیا کے سامنے اگر ہم اپنی پریشانیوں کا ڈھنڈورا پیٹیں گے، دنیا کے سامنے اگر ہم اپنی مشکلات بیان کریں گے تو دنیا ہماری مشکلات کو سن کر کے ہنسے گی، ہماری کمزوری سمجھ لے گی، وہ کچھ نہیں کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے آپ کے سامنے ہمارے منہ پہ جو ہے وہ ہمدردی کا کچھ اظہار کر دے گی، افسوس کا اظہار کرے گی، اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر اپنی پریشانی ہم اپنے رب کے سامنے بیان کریں گے، اپنے اللہ کو اپنا دکھ درد سنائیں گے تو وہ کریم ہر کسی کی فریاد سنتا ہے اور وہی سنتا ہے۔ تو یار کیوں نہ ہم اسی کریم کو پکاریں، اسی اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں۔ پریشانی آئے تو دنیا کو نہ بیان کریں، ہم مصلی بچھائیں اور ہاتھ پھیلا کر کے اسی کریم سے عرض کریں، میرے مالک
تو سب کی مشکلیں حل کرتا ہے۔ آج میں بھی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، آج میرے لیے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، مولا دنیا اندھیر ہو چکی ہے، اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، میرے لیے سبب پیدا فرما دے، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، مجھ پر اپنا فضل فرما دے۔ وہ کریم ضرور تمہاری پکار سنے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اگر دنیا سے آپ مانگنے جاؤ گے دنیا ناراض ہو جائے گی، لیکن وہ اتنا کریم ہے اگر آپ اس سے نہیں مانگو گے تو وہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ دنیا سے مانگنے کے لیے آپ کو وقت دیکھنا پڑتا ہے، اس کے آرام کا خیال کرنا پڑتا ہے، ابھی صاحب کے آفس کا وقت ہوگا، ابھی صاحب کے کام کا وقت ہوگا، ابھی ان کے آرام کا وقت ہوگا، ابھی ان کے سونے کا وقت ہوگا، مگر یار تمہارا رب اس کی شان یہ ہے نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کے یہاں وقت کی قید نہیں ہے، اس کے یہاں ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ جس وقت بھی، جس ٹائم بھی، جس عمر میں بھی اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے پہنچیں گے، ہمیشہ اس کا در رحمت کھلا ہوا پائیں گے، اس کا دست کرم کشادہ پائیں گے۔ آپ اس کریم سے ضرور لو لگائیں، اللہ سے اپنا تعلق ضرور جوڑیں، جو بھی پریشانی آئے اپنے رب سے کہیں، اتنا رشتہ مضبوط کر لینا، دکھ بھی ہو تب بھی رب سے کہیں، سکھ بھی ہو تب بھی اپنے رب سے کہیں، وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ اس نے خود کہا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار پہ لبیک